باقی جتنے پروگرام ہیں وہ جائیں جہاں جانا ہے، لیکن کم سے کم مقرر کو بولنے تو جو بات ہے وہ کیا تو لینے دو. چند چیزوں کا میں کو دہرانا چاہتا ہوں اور ان کے بارے میں دہرانا چاہتا ہوں اپنے وقت کہ کتاب کا بتاتے ہیں تو دو بیماریاں شاید آپ نے سنی کہ نہ سنی، ان کو مالیکولیا لکھا اور ہسٹیریا اور مالیکولیا حکیموں کی زبان میں سائکیٹرک پرابلم ہے جس کو مالیکولیا اور ہسٹیریا دونوں جو پاجوپنی کی فوکسنگ ہے جس کا کوئی علاج آج تک ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ اس نے جس قدر دعوے کیے ہیں اور میں ایک طرف سے گران ہوتا کہ ان کی بات آپ کو یاد ہو جائے. پہلے ایک مناظر کی حیثیت سے آئے، پھر ایک مستجاب الدعوات کی حیثیت سے، پھر ایک مجدد کی حیثیت سے، اور مجدد کے بعد وہ ایک ولی اللہ اور مجدد کی حیثیت سے رہے کچھ دنوں تک. اور اس زمانے میں نبوت کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کا اس کو انہوں نے انڈورس کیا ہے. اور میرے پاس یہاں موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پہلے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو دیکھتے ہیں تو وہ دلی نبی اور پھر بروزی نبی ہوتے ہیں، اور پھر وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مہدی ہونے کے بعد مہدی موعود کا دعویٰ کرتے ہیں. مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا اعلان فرماتے ہیں، اس کے بعد مسیح ہوتے ہیں، پھر مسیح موعود ہو جاتے ہیں، پھر خاتم الانبیاء ہو جاتے ہیں. قرآن خاتم الانبیاء سے ان کی دلیلوں میں خاتم الانبیاء، اور اس کے بعد وہ مسیح کل انبیاء، بروز کل انبیاء. اور بروز کل انبیاء ہونے کے بعد اگر یہیں تک معاملہ رہتا جو میں مولانا شفیع صاحب کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے کرشن کا اوتار یعنی انکارنیشن مینیفیسٹیشن ہونے کا دعویٰ کیا. اور اس کے بعد ان کی ایک تحریر میرے پاس موجود ہے کہ انہوں نے کہا میں خود خدا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے مقابلے میں جو چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ اسلام کا کانسیپٹ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں. اور اسلام کا جو کانسیپٹ ہے میرے استاد مولانا یوسف اصلاحی صاحب خاص طور پر اس پر جائیں گے. میں بہت تیزی کے ساتھ چند چیزیں آپ کی نظر سے گزار دینا چاہتا ہوں. یہ تعلیم نہیں تذکیر ہے، آپ کو سب معلوم ہے، صرف آپ کو یاد دلا دینا. قرآن کو جب کھولیے گا تو قرآن میں جب سورہ فاتحہ کے بعد آپ چلیں گے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اس کے بعد یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا اور آپ پر نازل ہوا. آپ کے بعد کسی وحی کا ایمان لانے کا کوئی تذکرہ نہیں. نبی پر ایمان لانا ایک انتہائی اہم چیز ہے. اگر ایک شخص نبی کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور ایک شخص نبی پر ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ اور رسول اور ساری چیزوں پر اس کے ساتھ ساتھ ایمان لاتا ہے. یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعلیم کی ہے اس میں جو سب سے پہلا بچہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی پر ایمان لانے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ، یہ مومنین کا تذکرہ تھا. اور اس کے بعد کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس بات پر زور رکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، لیکن وہ اپنے فیصلے کروانے کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. جس کا میں نے آیت کیا صرف ایک ٹکڑا کیا ہے. یہاں پر بھی آپ وہی چیز دیکھیں گے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ جہاں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان سے پہلے جتنے انبیاء ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا تذکرہ نہیں آتا ہے. اور سورہ محمد میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات
بما نزل على محمد وهو الحق من ربه کفر عنهم سیئاتهم واستغفر. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں ہوا ہے اس پر اگر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے سارے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے اور ان کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کسی آگے آنے والے کا کوئی تذکرہ نہیں آتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سارے لوگوں کے لیے میں نبی بنا کر کے دے آیا. وَرُوِيَ حضرت قرآن سے منظر کرتے ہیں محمد دوسری جگہ پر ہے کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ میں اور مجھے یہ قرآن دیا گیا ہے تاکہ میں ان لوگوں کو ڈراؤں جو آج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت تھے اور جس تک یہ بات اور دنیا کے آخری کونے تک ہم یہاں پہنچے ہیں آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، فجی میں، جہاں کئی مسلمان پہنچے وہاں بدن میں ساری دنیا شامل ہے، قیامت تک شامل ہے. جس تک کہ یہ بات پہنچے اس تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے بعد دیکھیے سورۃ جمعہ کی آیت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول اور مقصد نزول کو بیان کیا گیا اور اس نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم، کہ بعد میں جو لوگ آنے والے ہیں جو ان سے ابھی ملے نہیں ہیں، ابھی ہوئے نہیں ہیں، ابھی پیدا نہیں ہیں، ابھی زمین پر آئے نہیں ہیں، ان سب لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کے دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے دیا گیا. اس مردود میں جس کا تذکرہ ہوتا ہے اس نے کہا یہ کیا بات تھی کہ اب نبوت تو ہدایت تو رحمت ہے، اس رحمت کو کٹ آف کیسے کر دیا گیا، نبی کا آنا بند کیسے کر دیا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی، جو ہدایت، جو قرآن، جو نور دیا، جو دین دیا، جو اسلام دیا، اس دین کی حفاظت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ دیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی ہمیشہ حفاظت کرنے والے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس محفل میں مشکل سے 200-300 آدمی ہیں. اس محفل میں دو تو اسی جگہ کو تین رکھے ہوئے ہیں کہ جو حافظ قرآن کے مشاہد، اور اگر اس میں بھی دیکھے گا تو 10 آدمی اور نکل جائیں گے. اور بچے کو قرآن یاد ہے اور قرآن کی حفاظت ایسی ہے کہ کسی دوسری چیز کی ویسی حفاظت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے وہ محفوظ، جو دین لے کے آئے وہ محفوظ، جو بات انہوں نے کی وہ محفوظ، جو حدیث ان کی ہے محفوظ، جو فعل ہے، قول ہے، جو سیرت ہے وہ سب محفوظ. اور اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا، کیا فرما دیا؟ انبیاء جو پہلے آئے تھے ان کو دین ملے تھے ان کے وقت کے لحاظ سے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین دیا گیا اور اس کے بعد فرمایا گیا آج میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا. الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ دین اسلام دیا جو مکمل ہے اور مکمل ہے ہمیشہ کے. اب اس میں نہ کوئی اضافہ ہے اور نہ کوئی کٹوتی ہے. میں اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو گفتگو کر رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. اب اس کے بعد اس دن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس دین میں کوئی اب دنیا میں کوئی وحی نہیں آتی، کوئی نبی نہیں آتا، کوئی چیز نہیں آتی. ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتمام کمال نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز آگے ہے. اور پھر اس آیت پر تو گفتگو ہے اور چلتی رہے گی اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں جو مختصر سا وقت مجھے ملا ہے اس میں مزید اس پر کہوں وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور دین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اس کے سوا اگر کوئی اور دین چاہے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس کی طرف سے کوئی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صرف اور صرف ایک دین قابل قبول ہے اور اس دین کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. اور یہی معاملہ قیامت میں رہے گا. اے دوستو یہ قرآن ہے اور میں اب آپ کو لے چلتا ہوں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وفیکم رسول، رسول تمہارے درمیان موجود ہیں. اور رسول جو موجود ہیں تو ان کے جو اقوال ہیں، جو احادیث ہیں، بڑی محنت کے ساتھ محدثین وہ ساری حدیثیں ہمارے لیے لے کر کے آئے ہیں. ان حدیثوں کی تعداد قرآن کی آیات مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے 100 سے زیادہ آیات انہوں نے قرآن سے لائے ہیں، اور جس سے یہ دکھایا ہے کہ اس سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے. میں نے پھر 10 آیتیں 10 یا 11 آیتیں لی ہیں، اور اسی طریقے سے 100 سے زیادہ احادیث ہیں. اور اگر حدیث کو اس بنیاد پر لیا جائے کہ اس میں راوی مختلف ہیں تو اس لحاظ سے تو کئی 100 احادیث ہیں کہ جس میں ختم نبوت کا تذکرہ ہے. اور میں نے آپ کے لیے جو سب سے پہلی حدیث دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چلو ہم بھی جاتے ہیں ام ایمن کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلائی تھی اور زندہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جایا کرتے تھے. چلو آپ چلتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے وزٹ کیا کرتے تھے ہم بھی کریں گے. گئے تو میں رونے لگی. پوچھا کہ کیوں روتی ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اللہ کے پاس ملا ہے وہ مقام تو یقیناً دنیا میں جو حالت تھی جس میں رہتے تھے اس سے کہیں بہتر حالت میں ہے. تو ام ایمن ایک حبشی تھی، ایک سیاہ، ایک بوڑھی عورت، ایک عورت جس کے بارے میں اس زمانے کے لوگ سمجھتے تھے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ تولے بیٹے کی بیوی تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بچہ بہت پسند تھا جس کو اپنا محبوب کہتے تھے اس کی ماں بھی تھی، لیکن آگ کی طرح یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی نہیں تھی. اس نے ایک بات کہی اور اس نے کہا، اور یہ صحابہ کے اسٹینڈ میں اس نے کہا میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کی وجہ سے وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب آسمان سے کوئی نہیں آ جائے. دوستو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ ام ایمن کا عقیدہ نہیں، یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. یہ شیخین وہاں موجود ہیں، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر، اور وہ جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ نہیں رو پڑتے. ایک صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام کب سنا ہوگا، ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند گھنٹوں قبل تو کہتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق کہ اگر یہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی کوئی نبی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا زندہ رہتا. ان کا خیال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نبی ہوئے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو اس سے بلند ہے کہ ان کا بیٹا بھی نبی ہوتا. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے ان کا بیٹا نہیں ہو جاتا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پہلے کے انبیاء تھے اور جو میں ہوں، اس میں مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک مکان بنایا، بہترین خوبصورت مکان، اور لوگ اس مکان کو دیکھتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا خوبصورت مکان ہے، مگر اس میں ایک اینٹ ایک کونے کی اینٹ رہ گئی ہے، اور اگر یہ لگ جاتی تو یہ مکان مکمل ہو جاتا. فرماتے ہیں انا تلک اللبنہ، یہ میں آخری وہ اینٹ ہوں، یعنی مکان مکمل ہو گیا. اب اس میں اور کچھ نہیں ہونا ہے.
اور ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، مختلف الفاظ میں یہ روایات ملتی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ایک طرح کی روایت میں سے صرف ایک چن کے لایا ہوں، دو نہیں لے کے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں تو میں خاتم النبیین اس وقت تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی ہی میں تھے، وہ مٹی ابھی آدم نہیں بنی تھی۔ اس سے پہلے یہ طے ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور انہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے اب مبشرات کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ مبشرات کیا ہے، تو فرمایا نیک خواہ، پاک خواہ، صالح خواہ، سچے خواہ، آپ جو چاہیں جیسے چاہیں اس کا ترجمہ کر لیں، یہ ہوئی ہے صالحہ۔ اور روح صالحہ اس کی حیثیت اسلام کے اندر متعین ہے۔ روح صالحہ کا مطلب یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جو چاہے گا بتا دے گا، لیکن اس سے قانون تبدیل نہیں ہوگا۔ اسلام کی فقہ ہے، اسلام کے عقیدے میں، اسلام کی عبادات میں، اسلام کی معاشرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آپ نے خواب دیکھا مبارک، اچھے، اور اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبوت سے پہلے یعنی غالب کے نام میں قرآن اس میں نازل ہونے سے پہلے تقریباً 6 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے رہے، اور صبح ہوتے تھے تو بالکل صاف واضح طور پر نظر آتے تھے۔ اور اس کا تذکرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے بخاری کی روایت میں کتاب بدر الوحی میں اس کا کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہے 10 سال ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت ختم، اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو میرے بعد اب میں کوئی رسول ہے اور رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں غزوہ تبوک میں، اور جتنے صحابہ صادقین تھے وہ سب جا رہے ہیں، اور سیدنا علی بھی نکلے ہیں، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، تم مدینے میں رہو گے اور تم میری جگہ پر وہاں پر اقامت کرو گے۔ ہر بار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو کسی کو امیر بنا کر کے جاتے تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو شکایت ہوئی کہ آپ بچوں اور عورتوں کے ساتھ مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں وہ درجہ ملے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ ہارون علیہ السلام کے نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے نبی تھے، تو کہتے ہیں کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ تم کو وہ درجہ ملے جو ہارون علیہ السلام کا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی، یعنی وہ نبی نہیں ہو سکتے، لیکن جو ساتھ ساتھ کی چیز وہ۔ اور یہ حدیث بھی سننے کی ہے کہ فرمایا کہ مجھے انبیاء پر 6 فضیلتیں ملی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے کہ میں جو ہے ان کا مطلب کرم بنایا گیا، یعنی مختصر سے جملے میں بڑی بات کہہ دیتا ہوں، اور مجھے میری روح سے مدد کی گئی ہے، اور بعض اس میں ہے کہ اتنی میل تک 100 میل تک روح رہتا ہے، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، اور میرے لیے ساری زمین پاک اور مسجد یعنی وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے جا سکتی ہے، سجدہ بنائی گئی ہے، اور میں سارے انسانوں کے پاس نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور آخری بات کہ مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور یہ حدیث بھی بڑی اہم ہے، امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ بنی اسرائیل کی سیاست
اور یہ اپنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے. ہر مرتبہ جب کوئی نبی مر جاتا تھا تو اس کے بعد ایک نبی اور آتا تھا, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. بہت سے خلفاء ہوں گے. تو صاحب نے پوچھا تو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے, جس سے پہلے بیعت ہوگی اس بیعت کو پورا کرنا چاہیے. اور یہ پیشن گوئی کا تذکرہ ڈاکٹر شبیر صاحب نے بھی کیا اور ڈاکٹر انس صاحب نے بھی کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 30 کذاب ہوں گے, جھوٹے نبی جن کا جھوٹا دعویٰ ہوگا. مولانا شبیر صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, انہوں نے انبیاء کی پوری جھوٹے انبیاء کی پوری فہرست سنا دیا ہم کو, اور ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرے گا کلما یغنمہ نبی, ان میں سے ہر ایک یہ زوم رکھے گا کہ وہ نبی ہے. وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ حدیث بھی سن لیجیے, جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں ماہی ہوں اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفر کو محو کر دیتا ہے. میں حاشر ہوں کہ جس کے پیچھے لوگ جمع ہوں گے. میں عاقب ہوں, اور عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بھی عاقب بتایا اور اس عاقب کی تفصیل بھی خود نبی اکرم. اور المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری جو مسجد ہے انبیاء کی آخری مسجد ہے. یعنی مسجدیں تو لاکھوں بنی ہیں اور ابھی کروڑوں بنے گی, دنیا آباد ہوتی چلی جائے گی, مساجد ہوتی جائیں, لیکن نبی کی مسجد, ہم مسجد مدینے میں جو مسجد ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد نبوی, نبی کی مسجد. تو دوسرے انبیاء کی مساجد بھی موجود ہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں تو ان کی جو مسجد نبوی ہے وہ اس لحاظ سے آخری نبی ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے انسانوں کے پاس نبی بنا کے بھیجا گیا اور نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا. جو امت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ پر اپنے آپ کو غلاموں کی حیثیت سے رکھتی ہے, اس امت کی جو خصوصیت ہے کہ ہم جب کسی چیز پر بات کرتے ہیں, ابھی پرسوں کی بات ہے جمعے کے دن میں گفتگو کر رہا تھا نماز پر, تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک خود میں نے 25 اختلافات بتائے کہ ہمارے یہاں اس پر اختلاف ہے, اس پر اختلاف ہے, لیکن لوگ آج کے مزید اختلافات کا تذکرہ کرتے رہے. لیکن ایک مضمون ہے جس میں پوری امت میں اول سے آخر تک کوئی اختلاف نہیں ہے. جو اختلاف ہوا ہے وہ ان جھوٹے انبیاء کا ہوا ہے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں اور ان کی گردن کاٹ دی. کوئی نہیں سوائے چھوڑ. اور یہ کیوں چھوڑا گیا؟ کہ یہ برطانوی دور تھا اور برطانوی دور میں برطانیہ نے جن لوگوں کو کھڑا کیا ان میں سے ایک یہ بھی تھے, ان کی پروٹیکشن. اگر یہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی یا مسلمانوں کا دور ہوتا تو ان کی گردن بھی پہلے دن کٹ جاتی تھی. اور اب جو ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی بھی گردن کٹ جاتی تھی. میں صرف 10 آدمیوں کے اخبار پیش کر رہا ہوں. یہ امت کا ہر شخص جس کا میں نام پیش کر رہا ہوں وہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے جو یہاں پر واقف نہیں ہے؟ ان کے زمانے میں بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو جب بات امام ابو حنیفہ تک پہنچی جن لوگوں نے کہا کہ اس سے دعوی کا ثبوت مانگا جائے, اس سے کہا جائے کچھ معجزات دکھاؤ. معجزات بھی یاد ہے کہ اس نالائق نے 10 لاکھ معجزات کا دعویٰ کیا ہے.
1996 سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور 1908 میں مر گیا. تو کتنا سال ہوئے؟ 17 سال. 17 سال میں 10 لاکھ. آپ کے پاس کیلکولیٹر ہو تو ذرا کیلکولیٹ کر کے بتائیے کہ فی گھنٹہ کتنے معجزات ہوتے ہیں. میں صرف لکھنا چاہتا ہوں. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جو اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نبی بعدی میرے بعد. اور ابن جریر ہے محاطب تفسیر کراتی ہے. ابن جریر قبری کی مولانا شبیر صاحب تذکرہ کر رہے تھے تو اس آیت پر ہم غور کر رہے ہیں. تو فرمایا ابن جریر میں تفسیر ابن جریر میں لکھا ہوا ہے, میرے پاس موجود ہے کہ کوئی دیکھنا چاہے دیکھا سکتا ہوں کہ یہ وہ ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن پر نبوت ختم ہو گئی اور اس پر مہر لگا دی گئی اور کسی کے لیے قیامت تک اب یہ نہیں, یعنی اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. امام طحاوی ہیں جن کی شرح اقادہ طحاویہ آپ نے پڑھی ہوگی اور شرح اقادہ طحاویہ عقیدہ سلفیہ جو ہے اس میں جو ہے اور یہ عقیدے کی بڑی اچھی کتاب ہے. اور میں خاص طور پر جوانوں کو یہ کہوں گا اب یہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو کر کے بازار میں آ گئی ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ کتاب پڑھیں. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے, چیدہ نبی, پسندیدہ رسول ہیں. وہ خاتم الانبیاء, امام الانبیاء, سید المرسلین اور حبیب رب العالمین ہیں. اور ان کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ گمراہی اور خواہش نفس کی بندگی. یاد رکھیے کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ ایک لفظ ہے, اس پر عقیدہ ہے. ان کے چیدہ نبی ہونے اور پسندیدہ نبی اور حبیب اللہ ہونے, حبیب رب العالمین, ہر چیز پر ہمارا ایمان. امام ابن حزم امام ابن تیمیہ سے پہلے اور کہنا چاہیے کہ بہت سی باتیں ہم آج سلفی حضرات کے ہیں حضرات ہیں امام ابن حزم کے اور امام داؤد ظاہر کے مسئلہ. امام ابن حزم نے ایک بڑی اچھی تعلیم کی حملہ تو اس میں یہ ہے کہ یقیناً وحی کا سلسلہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منقطع ہو چکا ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ وحی نہیں ہوتی مگر ایک نبی کی طرف, اور اللہ عز و جل فرما چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تمہارے مرتبہ سے کسی کے بعد مگر وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے ساتھ. یہ جو ابھی آیت پڑھ رہے ہیں محمد ابا احمد رجال ولا کے رسول اللہ محمد نبی, اس کا تذکرہ کیا. علامہ شاہ اشرقی یہ بھی جس کو کہا جاتا ہے متکلم, یہ بس ٹرانسلیٹس اور علامہ شاہ اشرقی نے کہا اس فطرت جو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے وجود عیسیٰ علیہ السلام کے, تو اس کے کاتب ہونے میں دو آدمیوں کے درمیان بھی اختلاف تھی. پوری امت محمدیہ ایک ساتھ ہو گئی. علامہ بیضاوی تفسیر بیضاوی جو قرارۃ التنزیل کہلاتی ہے اس میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں جس نے ان کا سلسلہ ختم یا جس سے انبیاء کے سلسلے پر پھٹ کر دی گئی. اور عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے بعد نازل ہونا اس ختم نبوت میں قاضی نہیں, کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے تو آپ ہی کے دل پر دو باتیں عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں. آپ کے بچے میں بیٹھا سینکڑوں باتیں کہنے کی ہیں مگر اس پوری کا کوئی جواب نہیں. بات ختم کرتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی بنا دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, اور وہ آسمانوں میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے موجود ہے. جب وہ آئیں گے تو ماں کے پیٹ سے کسی چراغ بیوی کے پیٹ سے پیدا ہو کے نہیں آئیں گے بلکہ دو اجنحۃ ملکین وہ دم
کے مشرقی کنارے پر اتریں گے. آپ نے جو سنا پتہ نہیں کتنا یاد رہا آپ کو, ہمارے ڈاکٹر نصار نے جو فرمایا, اس مردود نے قادیان میں ایک مسجد بنوائی جس مشرقی کنارے اس کا ایک سفید مینارہ بنوایا اور کہا کہ قادیان میں چونکہ ہماری مخالفت ہے کہ یہ لوگ یزیدی ہیں اور یزیدی لوگ دمشق میں تھے تو اس لیے قادیان ہی دمشق ہوئے اور یہ مانا ہے. اور اس کے بعد 2 چھوٹے بچوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اترا کہ یہ فرشتوں کی طرح موجود ہے اور اس لیے میں جو ہوں وہ ایسے ہی میرا رسول ہو رہا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام. مگر یہ بھول گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ ہوگی دجال ان کی وجہ سے ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے, اس کے بعد ان کے بچے ہوں گے, اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور وہ دفن کیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہاں 3 پہلے سے دفن ہے سورۃ العلق میں اور چوتھے کی جگہ خالی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس مردود کو کبھی مدینہ جانا زندگی میں بھی نصیب نہ ہوا ہم نے کر دیا. تو اس پر ایک لمبی گفتگو کی ضرورت ہے لیکن واقعہ کہاں آپ کے پاس وقت ہے اور حافظ ابن کثیر آپ نے سمجھ سکتا ہے کہ بہتوں کے پاس یہ تفسیر ابن کثیر اردو میں ترجمے کے ساتھ ملتی ہے. دیکھنی چاہیے کہ یہ جو بات آیت ہے یعنی ماکان محمد کا تذکرہ ہے نص سے صریح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, اور جب کوئی نبی نہیں تو رسول پر درجہ اولیٰ نہیں. اور کیونکہ رسالت کا منصب خاص ہے اور رسول نبوت کا منصب عام, یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر رسول نبی رسول نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی اس مقام کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا, مفتری, دجال, گمراہ کرنے والا ہے اور گمراہ ہے. خواہ وہ کیسے ہی معجزات دکھائے, اور آپ کے اطلاع کے لیے 10 لاکھ کا دعویٰ ضرور ہے, ایک معجزہ بھی نہیں دکھایا اس نے, اور شعبے اور جادو اور طلسم اور کرشمے بنا کے لائے. یہی حیثیت ہر اس شخص کی ہے جو قیامت تک اس منصب کا مختلف ہوگا. ملا علی قاری حال کے زمانے کے حیثیت 300 سال پہلے انہوں نے بخاری کی شرح لکھی, مشکات کی شرح لکھی. حنفی علماء میں ان کا درجہ بہت بڑا ہے. انہوں نے کہا ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کرتے ہیں. اور یہ آخری چیز ہے. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں علماء کی ایک کونسل میں فتاوی عالمگیری جسے عربی میں فتاوی ہندیہ کہتے ہیں اور حنفی فقہ کی بہت ہی کیا کہنا چاہیے معتمد کتاب ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو مسلم نہیں ہے, اور اگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا پیغمبر ہوں تو اس کی ہے. اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائے. جس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچیاں کو آپ نے جو بات سمجھی ہے جو صورتحال ہے اس کو بچوں کے دلوں کے اندر ڈال دیں. جو لوگ جاہل ہیں, جو ان محفلوں میں نہیں آتے, جو باتیں نہیں سمجھ سکتے, جنہیں نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے, ان کے دلوں میں یہ بات ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قادیانیت کیسے پھیلی اور کیسے پھیلی اور کن کے درمیان پھیلی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قادیانیت جاہل مسلمان کے درمیان پھیلتے ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام کو زندہ رکھے, اور جب دنیا سے اٹھائے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمائے اور حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین